ایکسکیوز می، ہمارا بل آپ نے پے کیا ہے۔ غصے کے عالم میں آمنہ ہوٹل سے باہر نکلی تھی اور وہیں اس کا ٹکراؤ میر ہادی سے ہو گیا جو موبائل فون پر مصروف تھا۔ اس کی دوستوں نے اسے جس طرح معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا، اس کے بعد آمنہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اتفاق سے میر ہادی بھی اس سے ٹکرا گیا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اس پہ غصے میں چڑھ دوڑی۔ یس، ڈو یو ہیو اینی پرابلم؟ میر ہادی کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنی گہری نگاہوں سے مقابل کا جائزہ لے رہا تھا جو اس وقت شعلہ بنی کھڑی تھی۔ جی ہے مجھے پرابلم۔ ہم کوئی فقیر نہیں ہے کہ ہوٹل کھانا کھانے آئے ہیں اور پیسے نہ دے سکیں۔ ہمیں آپ کی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پرس کھول کے پیسے نکالے اور میر ہادی کے منہ پہ مار دیا۔ اس کی اس حرکت پر میر ہادی ایک دم حیران رہ گیا۔ اس کی پرسنالٹی پر لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن اس لڑکی نے تو اسے بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ حیرت سے لڑکیوں کے اس گروپ اور میر ہادی کو دیکھ رہے تھے۔ میر ہادی کے گارڈز فوراً ہی اس کے قریب آئے۔ میر ہادی نے ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے انہیں پیچھے رہنے کا کہا۔ اس کے گارڈز پہ نظر پڑتے ہی آمنہ کی ایک دم بولتی بند ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی زیادہ امیر ہے، شاید اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ میر ہادی دھیرے سے اس کی جانب جھکا۔ میڈم، آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ میں نے بل پے کر دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ جیسی خوبصورت لڑکی بل پے کرتی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میر ہادی نے دھیرے سے مسکرا کر اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ اچھا، تو مطلب ہر وہ راہ چلتی لڑکی جو آپ کو خوبصورت لگے گی آپ اس کا بل پے کریں گے، اس کے خرچے اٹھائیں گے؟ آمنہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہر راہ چلتی لڑکی کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اپنی آخری سانس تک میں آپ کا خرچہ ضرور اٹھا سکتا ہوں۔ میر ہادی نے ذو معنی انداز میں آمنہ کے اعتماد کو جھٹکا پہنچایا تھا اور وہ ایک دم ہی حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جس سے اس کی ملاقات ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا اور وہ ساری زندگی کی بات کر رہا تھا۔ باپ کے پیسوں پر پلنے والے امیر رئیس زادوں کو پیسے کی اہمیت کا کیا اندازہ؟ خود کے پیسے ہوتے تو سوچ سمجھ کر خرچ کرتے۔ آمنہ نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے آگے کی راہ لی۔ اس کی دوستیں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھیں، جبکہ آمنہ کی بات پر میر ہادی کو شدید غصہ آیا تھا۔ وہ باپ کے پیسوں پر پلنے والا کوئی رئیس زادہ نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی پلے بوائے تھا۔ ہاں، بس آمنہ کو دیکھ کر اس کا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ یار آمنہ، تجھے کیا ضرورت تھی بلا وجہ کا جھگڑا لینے کی؟ اس نے بل پے کر دیا تھا نا، بات ختم ہو گئی تھی۔ ویسے بھی بل بہت زیادہ بن گیا تھا اور جو تو نے پیسے دیے ہیں وہ صرف تیرے حصے کے ہیں جو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کو تو پیسے ملا کے بل بھرنا تھا۔ آمنہ کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی دوستیں مستقل اسے ہی برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ ایک انجان شخص ہے، اس نے کیوں ہمارا بل پے کیا ہے؟ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں غریب جتائے۔ آمنہ کا غصہ اپنی حدوں کو چھو رہا تھا۔ یار آمنہ، وہ ہمیں غریب نہیں جتا رہا تھا، اس کی نظر نہیں دیکھی تھی؟ اس کی آنکھوں میں تمہیں دیکھ کے جو چمک آئی تھی، کیا اسے نظر انداز کر بیٹھی ہو؟ اس نے یہ سب ہمیں غریب سمجھ کے نہیں کیا بلکہ کسی اور مقصد کے تحت کیا ہے۔ فاریہ دور کی کوڑی لائی تھی۔ اچھا، تو پھر تم بتا دو کس مقصد کے تحت کیا ہے؟ اب یہ نہ کہہ دینا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اسفند کی منگیتر ہوں، اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ سوچو اگر اسے اس بات کا علم ہوا تو کیا جواب دوں گی میں؟ کون ہے یہ میر ہادی؟ آمنہ کو فوراً ہی اسفند کا خیال آیا تھا۔ یار آمنہ، ایک تو تمہاری ہر بات پہ اسفند پہلے آ جاتا ہے، اسے کون بتائے گا؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں بتانے والا۔ تم بھی اگر اپنی زبان بند رکھ لو تو کیا ہی بات ہے۔ یہ تو دیکھو کہ ہمارے 10-12 ہزار روپے بچ گئے، اس سے ہم اگلی بار کہیں اور لنچ پہ چلیں گے۔ فاریہ نے نیا حل پیش کیا تھا۔ آمنہ نے گھور کے اسے دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد رکشہ کر کے وہ سب اپنے اپنے گھروں پہ پہنچ گئے، لیکن آمنہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میر ہادی سے اتنی جلدی اس کی جان چھوٹنے والی نہیں تھی۔ اسی رات 12 بجے کے قریب اس کا موبائل فون بجا۔ وہ شدید نیند کے عالم میں تھی۔ اتنی رات کو اسفی کے علاوہ تو کوئی فون نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس نے بنا دیکھے فون کان سے لگا لیا۔ کہاں تھے سارا دن؟ تمہارا فون کا انتظار کر کر کے میں سو گئی۔
پتا ہے آج کتنا مزہ آیا فیئر پارٹی میں، بنا سوچے سمجھے وہ نیند میں کہتی چلی گئی۔ دوسری طرف سے گھمبیر آواز ابھری، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ شدید نیند کی حالت میں بھی وہ اسفی کی آواز کو بخوبی پہچانتی تھی، مگر یہ اسفند کی آواز تو نہیں تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی، موبائل پہ نظر دوڑائی تو ایک انجان نمبر تھا۔ اس نے کان سے لگا کے فوراً پوچھا کون ہے؟ دوسری طرف سے بھاری لہجے میں کہا گیا میر ہادی، اور اسے لگا اس کے سر پہ چھت گر پڑی۔ وہ بس یک ٹک اپنے موبائل فون کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس شخص کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ دل نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ پھر خود پر بھی غصہ آیا کہ بنا نمبر دیکھے فون اٹھا لیا اور اتنا کچھ کہہ دیا۔ بڑے ہی کوئی لوفر اور فارغ آدمی ہیں آپ، اتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ میرا نمبر بھی تلاش کر لیا اور آدھی رات کو مجھے فون کر کے تنگ بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ شریف مرد تو نہیں ہو سکتے۔ آمنہ کا بس چلتا تو اس کا گلا پکڑ لیتی۔ محبت میں کیا شرافت اور کیا انا، انسان تو دونوں کو ہی قدموں تلے رون دیا کرتا ہے۔ میں نے بھی اپنی شرافت اور اپنی خودداری کو ایک طرف رکھ کے بس محبت کی ہے۔ وہ سیدھے لفظ محبت پہ آ گیا تھا اور آمنہ ششدر رہ گئی تھی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، جلد ہی میری شادی ہے۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ میرا ہونے والا ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت احساس شاید کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ دوبارہ مجھے فون نہ کریں۔ اس نے بات کو مزید طول دینا مناسب نہ سمجھا، اس لیے فوراً بول پڑی۔ دوسری طرف کافی دیر تک سناٹا چھا گیا۔ ایک پل کے لیے تو آمنہ کو لگا کہ فون کٹ گیا ہے، لیکن فون ابھی ملا ہوا تھا۔ آمنہ نے خود ہی لائن کاٹنی چاہی تو دھیمی سی سرگوشی اسے سنائی تھی، اگر تمہارے دل میں کسی اور کی محبت بستی ہے تو پھر اس کی قبر بنا لو، کیونکہ بہت جلدی تمہیں اس محبت کو دفن کرنا ہوگا۔ آمنہ مزمل، یہ تو مجھے پتا ہے کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، لیکن جس محبت کا اقرار تم نے کیا ہے وہ محبت سوگ میں نہ بدل جائے، اس بات کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اسفندیار نام ہے نا تمہارے منگیتر کا؟ میر ہادی نے ٹھہر ٹھہر کر اسفند کے نام پر اپنی بات ختم کی تھی، اور آمنہ کے وجود کو کرنٹ لگ گیا تھا۔ کون تھا یہ؟ کیا چاہتا تھا؟ کیسے سب کچھ جان گیا تھا؟ آمنہ کا پورا نام اور خاص کر اسفند کے بارے میں۔ پہلی بار اسے میر ہادی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ دیکھیں مسٹر، آپ جو بھی ہیں، میرے اور میرے منگیتر کے معاملات سے دور رہیں۔ آپ نے بل پے کر دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جتنے پیسے میرے پاس تھے میں نے آپ کو دے دیے۔ بہتر ہے کہ اب آپ میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ میں اسفندیار سے محبت کرتی ہوں اور وہی میری زندگی ہے۔ آمنہ نے اپنے خوف کو دباتے ہوئے سختی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر اسفندیار آپ کی زندگی ہے تو بہت جلد وہ موت کے منہ میں ہوگا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو اسفندیار کو چھوڑ دیں یا پھر ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیں۔ وہ اپنے گھر کا جوان بیٹا ہے، جوانی میں مرے گا تو پورے خاندان کو تکلیف ہوگی، اور خوشی تو آپ کو بھی نہیں ہوگی آمنہ۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس کی موت کی وجہ بن جائیں؟ میر ہادی نے ٹھنڈے لہجے میں اسے جو لفظ کہے تھے وہ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گئے تھے۔ بکواس بند کریں اپنی۔ اگر اسفند کو ایک دھکا بھی لگا تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہو جاؤں گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ آئندہ مجھے فون نہیں کیجیے گا، میں آپ کو خود بلاک کر رہی ہوں۔ آمنہ نے فون بند کرتے ہی اس نمبر کو بلاک کر دیا تھا اور بستر پر بیٹھی گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ یہ کیسی مصیبت اس کے گلے آ پڑی تھی۔ دل چاہا کہ اسفند کو فون کر کے سب کچھ بتا دے، لیکن خوف کے مارے وہ یہ بھی نہ کر سکی، کیونکہ اسفند اس طرح دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھومنے کے لیے ہمیشہ منع کیا کرتا تھا، مگر اسے منمانی کرنے کی عادت تھی، اور یہی منمانی اس پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اور پھر اسفند اس کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی بھی تھا۔ آمنہ کو ڈر تھا کہ اگر ایسی کوئی بات اسفند کو پتہ چلی تو وہ کسی نہ کسی طرح میر ہادی کے پاس چلا جائے گا اور ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ وہ بات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پریشانی کے عالم میں ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا نہ کرے۔
میر ہادی کے پاس کتنا پیسہ تھا اس بات کا تو اسے علم تھا، لیکن وہ کس حد تک جا سکتا تھا اس کا اندازہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد اس کی نیند لگی، اور پھر 11 بجے اس کی ماں نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ آمنہ اٹھ جاؤ، غضب ہو گیا آمنہ۔ وہ فوراً ہی ہڑبڑا کے اٹھی۔ کیا ہوا اماں؟ سب خیریت تو ہے؟ اس کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے لگا شاید ابا کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ آمنہ وہ اسفند، اس کی ماں یہ کہہ کے رونے لگی اور آمنہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ اسفی کو بولے، کیا ہوا ہے؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے آمنہ۔ آمنہ کا سانس سینے میں ہی تھم سا گیا۔ کتنی دیر وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اٹھو آمنہ، ہمیں ہسپتال جانا ہے، بڑی بھابھی کا رو رو کے برا حال ہے، بھائی صاحب تو ویسے ہی دل کے مریض ہیں، چلو فوراً میرے ساتھ، تمہارے ابا اور چچا تو نکل بھی گئے ہیں۔ آمنہ نے بس منہ پر پانی مارا اور چادر لیتی اپنی اماں کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ موبائل فون اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ میر ہادی کی باتیں اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی طرح گونج رہی تھیں۔ تو کیا یہ سب میر ہادی نے کیا تھا؟ اس نے خود ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک شخص رات کو دھمکی دے اور صبح اس پر عمل بھی ہو جائے۔ وہ اتنا پاورفل تو نہیں ہو سکتا۔ ایسی بھی اندھی نہیں بچی۔ وہ اپنے آپ کو ہی سمجھا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچی تو اسفند کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ پٹیوں میں جکڑا، مشینوں کے احاطے میں وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل نے وائبریٹ کیا۔ اس نے آہستگی سے موبائل کی اسکرین دیکھی تو انجان نمبر سے میسج تھا۔ جان لینے کا ارادہ نہیں تھا، صرف تمہیں بتایا ہے۔ اگر تمہاری محبت میرے نام نہ ہوئی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، تمہارا میر ہادی۔ میسج پڑھ کر آمنہ کی روح فنا ہو گئی تھی۔ جس بات کو وہ صبح سے جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی، دراصل وہی حقیقت تھی۔ یہ سب کچھ میر ہادی کا کیا دھرا تھا۔ اس کا دل نفرت سے بھر گیا۔ اسفند کو تکلیف میں دیکھنا، وہ بھی ایک ایسے شخص کی وجہ سے جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، اس کے لیے یہ ایک بھیانک خواب تھا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے کوریڈور میں ایک طرف جا کر اس نمبر پر کال ملا دی۔ چند ہی لمحوں میں میر ہادی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے جانے ہادی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی بے قرار ہو کر تم خود مجھے کال کر لو گی۔ رات کو تو تم نے مجھے بلاک کر دیا تھا نا پھر؟ ہادی بڑے مزے سے اس سے پوچھ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسفند کو نقصان پہنچانے کی؟ کیا چاہتے ہو آخر؟ تمہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ آمنہ غصے میں کہتی چلی گئی۔ آنسوؤں سے بھیگی اس کی آواز میر ہادی کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی، مگر وہ پتھر بنا رہا۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ تو تمہیں کل رات کو ہی بتا چکا ہوں۔ پتہ ہے تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرے معصوم سے دل کو دھڑکنا سکھا دیا۔ اب یہ دل تمہارے نام پہ دھڑکنے لگا تو تمہارا نام کسی اور کے ساتھ لگ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میر ہادی جس چیز کو چاہے اس سے سیکنڈوں میں حاصل کر لیتا ہے۔ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تمہارے گھر والے تمہیں کبھی تلاش بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن میں تمہیں عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بس اب اس اسفند یار کے نام کی مالا جپنا چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری محبت اسے قبر میں پہنچا دے۔ میر ہادی نے بہت پیار سے اسے اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا تھا اور خود ہی فون بھی بند کر دیا تھا۔ آمنہ وہی بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنے والے کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک ہفتے تک اسفند یار ہسپتال میں رہا۔ ٹانگ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی تھی، اس کے لیے کھڑے ہونا بھی مشکل تھا۔ بڑے ابو اور بڑی امی کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کی جان مزید ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ غم اسے مار رہا تھا کہ اسفی کی یہ حالت اس کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن قصوروار تو وہ بھی نہیں تھی۔ نہ جانے میر ہادی کہاں سے اس کی زندگی میں گرہن کی طرح لگ گیا تھا۔ اسفند کی چھٹی ہوئی تو ہادی نے دوبارہ اسے کال کی۔ اب تو تمہارا اسفند گھر لوٹ رہا ہے،
اس کی طبیعت بھی بہتر ہے۔ جلد ہی تم فیصلہ کر لو، منگنی ختم کرو گی یا مرے ہوئے منگیتر کی یاد میں آنسو بہاؤ گی؟ آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ پہ ایسا ظلم نہ کرو۔ میں اور اسفند بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں آمنہ، اس کے بغیر مر جاؤ گی تو پھر منگنی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ ایسا نہ ہو پہلے وہ مر جائے اور پھر تم۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میر ہادی سفاکیت کی انتہاؤں کو چھو گیا تھا۔ آمنہ کو حاصل کرنے کی طلب دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آمنہ کی محبت اس کی رگوں میں سرایت کر رہی تھی اور اس محبت کو وہ کسی طور چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میر ہادی سے بات کرنے کے بعد آمنہ پوری طرح خاموش ہو گئی تھی۔ کس سے ذکر کرتی، کسے بتاتی کہ وہ کس دوراہے سے گزر رہی تھی؟ اس کی خاموشی کو اسفند نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ آمنہ، کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم تو بالکل ہی خاموش ہو گئی ہو۔ اس نے آمنہ کی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ جو ہر وقت شور مچاتی تھی، اس کی خاموشی ہر ایک کو ہی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے بستر پر لیٹا تھا اور آمنہ اس کے بہت ہی قریب بیٹھی تھی۔ اسفند نے آمنہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ جانتا ہوں میری وجہ سے پریشان ہو، بہت محبت کرتی ہو نا مجھ سے۔ اسفند کی آنکھوں میں محبت کے دیے پوری طرح روشن تھے۔ اس بار آمنہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اسے ضرور تنگ کرتی، لیکن اس وقت اس کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر اسفند کے پاس بیٹھ کر وہ واپس گھر لوٹ آئی، لیکن دل اور دماغ کہیں کھوس آ گیا تھا۔ میر ہادی کا ایک بار پھر رات ہوتے ہی فون آ گیا۔ تم نے فیصلہ کر لیا یا میں فیصلہ کروں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کچھ وقت دو، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اسفند کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آمنہ سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہتی تھی۔ چھوڑنا تو تمہیں اسے ہر حال میں ہوگا، ورنہ۔ میر ہادی خاموش ہو گیا اور آمنہ اس ورنہ کے آگے کا پورا جملہ اچھی طرح جانتی تھی۔ فون بند کر کے وہ ساری رات پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، اور پھر اس نے اسفند کی زندگی کو چن لیا تھا۔ محبت کی موت اس کے لیے مات نہیں بلکہ اسفند کی زندگی کے لیے جیت تھی۔ ایک مہینہ پر لگا کر اڑ گیا۔ کالج ختم ہونے کی وجہ سے نہ ہی دوستوں سے ملاقات ہوئی، نہ ہی اس نے خود سے زیادہ بات کی۔ فی الحال اسفند سے اس نے اپنا رشتہ بھی ختم نہیں کیا تھا۔ اسفند کی طبیعت اب سنبھل گئی تھی، وہ دوبارہ دفتر جانے لگا تھا، کافی ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کے خاموش تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون مستقل طور پر آف کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید میر ہادی اس کے اس انداز پہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایک مہینہ پورا ہوتے ہی ایک نیا حادثہ ہو گیا۔ اسفند یار گھر نہیں لوٹا۔ دفتر سے تو وہ نکلا تھا، لیکن گھر آنے کے بجائے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ بڑے ابو اور بڑی امی کی حالت بہت خراب تھی۔ ہر کوئی اسفند کی تلاش کر رہا تھا، لیکن اسفند کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ سب کا رو رو کے برا حال تھا۔ آمنہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ قیامت اس کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ کافی دنوں سے بند پڑا اپنا موبائل فون اس نے آن کیا، خود ہی میر ہادی کو فون لگایا۔ زہے نصیب، آپ کو بھی ہمارا خیال آیا؟ دوسری طرف سے میر ہادی کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسفند کہاں ہے میر ہادی؟ خدا کے واسطے اسے چھوڑو۔ یہ تو اپنا موبائل فون بند کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آمنہ۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ ایسا کر کے مجھ سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں کسے چننا ہے، پھر ہی دیکھا جائے گا کہ تمہارے پیارے اسفند یار کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میر ہادی اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ اس نے بڑی خاموشی سے بہت دنوں کے انتظار کے بعد اسفند یار کو غائب کروا دیا تھا۔ وہ آمنہ کو پوری طرح ڈرانا چاہتا تھا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں خود اسفند یار سے اپنا ہر تعلق ختم کر دوں گی۔
لیکن تم بس اسے آزاد کر دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کل صبح اپنے گھر پہنچ جائے گا، لیکن 1 ہفتے کے اندر اندر تمہیں اس سے اپنی منگنی کو ختم کرنا ہوگا۔ مزید انتظار اب میرے بس میں نہیں ہے۔ آمنہ نے حامی بھر لی تھی۔ باقی کی رات اس نے اپنی محبت کا سوگ مناتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح اسفند خود ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کسی نے غلط فہمی کی بنیاد پر اسے کڈنیپ کر لیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں وہ نہیں ہوں تو انہوں نے واپس بھی چھوڑ دیا۔ اسفی نے خود ہی سب کے سوالوں کے جواب دے دیے تھے اور سب کو تسلی ہو گئی تھی، لیکن آمنہ کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ 1 ہفتہ گزرتے ہی اس نے اسفندیار کو پارک میں بلایا اور انگوٹھی تھما دی۔ وہ رشتہ جو بہت محبت سے اس نے اسفندیار کے ساتھ قائم کیا تھا، اسے اتنی بے دردی سے توڑ بھی دیا تھا۔ اسفند کے دل پر جو گزر رہی تھی وہ تو گزر رہی تھی، لیکن آمنہ پر بھی کچھ کم قیامت نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اسفندیار کو چھوڑ کر میر ہادی کا ہونا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا، خاص کر اس وقت جب اسفند کی ہر تکلیف کے پیچھے اس شخص کا ہاتھ تھا۔ گھر میں شادی کی شہنائیاں بج رہی تھیں اور وہ منگنی ختم کر بیٹھی تھی۔ منگنی توڑ کے وہ گھر لوٹی تھی اور اسے پتہ چلا تھا کہ بڑے ابو نے اس کی اور اسفند کی شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اسی لیے اس نے اسفند کو فون کر کے مجبور کیا کہ وہ منگنی توڑنے کا اعلان کرے، ورنہ وہ خودکشی کر لے گی، اور اگلے دن ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اسفندیار خود گھر آیا تھا اور اس نے منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہر کسی نے اسے بہت برا بھلا کہا، خاص کر آمنہ کے ماں باپ نے۔ آمنہ خود مٹی کی مورت بنی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے اسفند پر بہت ظلم ڈھایا تھا، اس کی محبت کو ٹھیس پہنچا کر منگنی ختم کرنے کا اعلان بھی اسی کے سر ڈال دیا تھا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ وہ منگنی کیوں ختم کر رہا ہے، لیکن اس نے بس اتنا ہی کہا کہ مجھے باہر ملک میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اب میں وہیں سیٹل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے شادی بھی میں وہیں کروں گا۔ اس نے صاف لفظوں میں پورے خاندان کے سامنے منگنی کی انگوٹھی رکھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ اب اس کا آمنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسفند کے اس فیصلے سے بھائیوں کے درمیان رنجش پیدا ہوئی۔ آمنہ کے ماں باپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اسفند اور اس کے گھر والوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ بڑے ابو اور بڑی امی خود بھی بہت شرمندہ تھے۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ اسفند اچانک ہی رشتے سے کیوں مکر رہا ہے۔ منگنی کی انگوٹھی واپس لوٹا کر وہ جانے کے لیے پلٹا تھا۔ 2 قدم بڑھا کر اس نے گردن گھما کر آمنہ کی جانب دیکھا تھا۔ آنکھوں میں بے بسی اور غم کی جو داستان رقم تھی، اسے آمنہ نے ایک پل میں ہی جان لیا تھا۔ خود ایسے ہی کرب سے وہ بھی تو گزر رہی تھی، اور پھر اسفندیار ہمیشہ کے لیے اس دہلیز کو پار کر گیا تھا۔ آمنہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ سب گھر والوں کو لگا کہ وہ اسفندیار کے رشتے کو ختم کرنے پہ آنسو بہا رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دکھ کی اصل وجہ کیا تھی۔ دونوں گھروں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اسفندیار کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، وہ منگنی توڑنے کی پیچھے کی وجہ جاننا چاہتے تھے، لیکن اسفند پوری طرح خاموش تھا، اور یہاں ہر کوئی آمنہ کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آمنہ پوری طرح بستر سے لگ گئی تھی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ آمنہ کے لیے میر ہادی کا رشتہ آ گیا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی جو مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں کے ڈھیر کے ساتھ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں براجمان تھی۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر سبھی گھر والے حیران تھے۔ اس نے آمنہ کے لیے میر ہادی کا ہاتھ مانگا۔ وہ میر ہادی کی بہن تھی۔ رشتہ ڈال کر وہ واپس چلی گئی تھی، جبکہ سارے گھر والے حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے بڑے بزنس مین کا رشتہ آمنہ کے لیے اچانک کیسے آ گیا۔ مزمل صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال وہ آمنہ کی شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے غم سے گزر رہی تھی۔ لیکن جب آمنہ نے اپنے باپ کا یہ فیصلہ سنا تو بول پڑی، ابا مجھے رخصت کر دیں، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سارے ہی گھر والے آمنہ کی بات پر حیران رہ گئے۔ پھر مزمل صاحب نے چھان بین کرنے کے بعد میر ہادی کے رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ میر ہادی کی بہن دوبارہ چلی آئیں، قیمتی زیورات، قیمتی لباس، ڈھیر سارے سامان کے ساتھ اس نے آمنہ کا منہ میٹھا کروایا۔ ہر کوئی آمنہ کی قسمت پر حیران رہ گیا تھا۔
لیکن یہ صرف آمنہ جانتی تھی کہ یہ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ میر ہادی کی بہن کی طرف سے اگلے ہی ہفتے شادی کی تاریخ یہ کہہ کر پکی کر دی گئی کہ سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ مزمل صاحب بڑی بیٹی کی شادی اس طرح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آمنہ نے خود زور دیا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور 1 ہفتے بعد کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ سارے گھر میں شور شرابہ ہو گیا۔ مزمل صاحب اپنی حیثیت کے مطابق آمنہ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اس شادی پر گھر والوں میں زیادہ خوشی تو نہیں تھی، لیکن آمنہ کی خاطر ہر کوئی بڑھ چڑھ کر تیاری کر رہا تھا تاکہ اس کا دل اداس نہ ہو۔ لیکن یہ تو آمنہ ہی جانتی تھی کہ وہ کس طرح ایک ایک پل کاٹ رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ وہ میر ہادی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شادی کی اطلاع مل چکی تھی۔ آمنہ اپنی کسی دوست کو انوائٹ نہیں کرو گی؟ آمنہ کی اماں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن آمنہ نے صاف انکار کر دیا۔ دوستوں کو بلا کر کیا بتاتی؟ وہ سب میر ہادی کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آخر میں وہی بد کردار ٹھہرائی جاتی، اسی لیے اس نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا۔ 1 ہفتے بعد خوب شان و شوکت کے ساتھ اس کی بارات آئی۔ بارات دروازے پہ کھڑی تھی اور آمنہ اپنے واش روم میں بند اپنی بدقسمتی پر آنسو بہا رہی تھی۔ چلو آمنہ باہر آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ آمنہ کی کزن اس سے بار بار یہ باہر آنے کو کہہ رہی تھی۔ آمنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، واش روم سے باہر نکلی۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی۔ اس کے سسرال سے بیش قیمت جوڑا اور زیورات آئے تھے۔ جو بھی لوگ اس مختصر سی شادی میں شریک ہوئے تھے، آمنہ کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ وہ خوبصورتی کی ہر حد کو مات دے گئی تھی۔ اسے میر ہادی کے سامنے لے جا کے بٹھایا گیا۔ دونوں کے درمیان میں پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ نکاح کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں قبول ہے کی صدائیں فضا میں بلند ہوئیں۔ آمنہ نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے میر ہادی کے سپرد کر دیا تھا۔ اسفند کی محبت اس کے دل میں ماتم کو نہ تھی۔ پھولوں کی لڑیوں کو ہٹا کر میر ہادی اس کے سامنے چلا آیا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو پہلی بار آمنہ کو دیکھ کے اس کے لبوں پہ آئی تھی۔ آمنہ کے گھونگھٹ کو اوپر اٹھایا، اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور ایک لمحے میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ بخار کی شدت سے تپ رہی ہے۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہوا۔ آمنہ نے نظر اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ آمنہ کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ شادی مکمل ہوئی۔ آمنہ کو اس کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا۔ سارا راستہ وہ گاڑی میں تھر تھر کانپتی رہی۔ میر ہادی اس کے لیے بہت پریشان ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ آمنہ کو سیدھے بیڈ روم میں لے گیا۔ کسی قسم کی کوئی رسم ادا نہ کی گئی۔ آمنہ کو اتنا شدید بخار چڑھا کہ وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوئی۔ میر ہادی نے اسے بستر پہ لٹا کے کمبل اڑایا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے دوائیاں لکھ کر دیں اور بتایا کہ تھکن کی وجہ سے شاید بخار ہو گیا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میر ہادی اپنی شیروانی اتار کر صوفے پہ ڈال دی اور آمنہ کے قریب آیا۔ بستر پر نیم غنودگی میں پڑی آمنہ کے ہونٹ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ بہت ہولے ہولے کچھ کہہ رہی تھی۔ میر ہادی نے جھک کر اپنے کان آمنہ کے لبوں کے قریب کیے اور آمنہ کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے میر ہادی کے اندر تک آگ سلگا دی۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا، اسفی۔